اسلام زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ محترم سامعین، میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک خدا، ایک خالق کائنات جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، کافر بھی اسی نے بنایا ہے، مسلم بھی اسی نے بنایا ہے، جوز بھی اسی نے بنایا ہے، کرسچن بھی اسی نے بنایا ہے۔ وہ اپنی کتاب کے اندر یہ کہتا ہے کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیا نمبر 99، وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ایمان میں داخل کر دے، تو کیا آپ اب بھی انہیں مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئے؟ تو یہاں پہ کلیئر بتا رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا ایمان میں داخل ہو جائے، اگر وہ ایسا چاہتا تو ساری دنیا ایمان لے آتی۔ پھر اگلی آیت یعنی کہ 100 میں کہتا ہے کہ اور کسی کے لیے بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے بنا میری مرضی کے۔ اور ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے ملامت ڈال دیتے ہیں، یعنی گندگی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ خدا جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ساری دنیا کو ایک امت بنا دے، یعنی کہ سب کو مسلمان بنا دے، وہ نہیں بناتا، تو وہ پھر کس طریقے سے اپنی مسلم قوم کو یہ حکم دے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں؟ تو محترم سامعین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، یہ انڈیا کے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کی ویڈیو ہے جس کے اندر اینکر جو ہے وہ ایک مرتد کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتی ہے اور وہ مرتد آ کر قرآن پاک کے اوپر کچھ اعتراضات کرتا ہے۔ ان میں سے ایک اعتراض جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اور آپ کو سنایا ہے۔ اس کے اندر وہ اللہ رب العزت کے قرآن میں اعتراض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اب اس آیت مبارکہ کو لے کے یہ مرتد جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ بھی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیتے، لہذا اللہ خود ہی نہیں چاہتے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان بنیں۔ جب اللہ ہی نہیں چاہتے تو پھر ان کو سزا کس بات کی کہ وہ جہنم میں جائیں اور ان کو سزا ملے؟ تو اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے میں تمہید کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دو راستے رکھ دیے۔ ایک جنت والا راستہ ہے، اللہ کی رضا والا راستہ ہے، اللہ سے انعامات کو حاصل کرنے والا راستہ ہے، اور دوسرا جہنم والا راستہ ہے، اللہ کی ناراضگی والا راستہ ہے۔ اب اللہ نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھے ہیں اور اللہ نے انسان کو یہ اختیار بھی دے دیا ہے کہ انسان جس راستے کو چاہے اس کو حاصل کر لے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کے پاس اتنی طاقت اور اتنی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے لوگوں کو جو ہے وہ مسلمان بنا دیتے، سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتے۔ یعنی یہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ انسان اگر جنت والا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت والا راستہ آسان فرما دیں گے، اور اگر انسان جہنم والا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا راستہ جو ہے وہ آسان فرما دیں گے۔ یہ بات ہے۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے اعتراض پر۔ اس نے جو قرآن مجید کی آیت کو لے کے اعتراض کیا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس اتنی طاقت اور اتنا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب لوگوں کو مسلمان بنا دیتے۔ یعنی اللہ نے اس آیت کے اندر اپنی طاقت کی خبر دی ہے کہ اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے۔ اس کو علامہ نصفی اپنی تفسیر کے اندر بھی بیان فرماتے ہیں کہ اخبارہ ان قدرتی ہی، اللہ نے اپنی طاقت اور اللہ نے اپنی قدرت کی جو خبر دی ہے۔ اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے اور اللہ نے اس طاقت کا مظاہرہ ایک دوسری مخلوق یعنی فرشتوں کے اوپر کیا بھی ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی فرشتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فرما بردار بنا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے انسان کو دو راستے دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ویسا ہی کام کرتے ہیں، انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا انسان چاہتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ انسان کو ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے اور چاہے نہ شکرہ بن جائے۔
اس طرح اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، یعنی جنت والا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور جہنم والا راستہ بھی دکھا دیا ہے۔ اب جو ہے وہ انسان کی اپنی مرضی ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو لوگ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ کہ جو لوگ ان کے پاس ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد وہ رسول سے جھگڑا کرتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ تو جدھر وہ جاتے ہیں ہم ان کو جانے دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس طرح اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى جو لوگ ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے جو ہے ہدایت ان کو دے دیتے ہیں۔ یعنی ان دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی بندہ ہدایت کو حاصل کرنا چاہے گا تو اللہ رب العزت اس کو ہدایت والی جو دولت ہے وہ عطا فرما دیں گے، اور اگر کوئی بندہ گمراہ ہونا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ گمراہ کر دیں گے۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اس طرح کی جتنی بھی آیتیں ہیں ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ گمراہ ہونا چاہے گا اللہ اس کو گمراہ کریں گے، اور جو بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں گے۔ اس طرح سورۃ اللیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وہ بندہ کہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، وَاتَّقَىٰ اور ڈرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ اور نیکی کی باتوں کی، بھلائی کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو اپنا لیتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ تو ہم اس کے لیے آسانی والا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، یعنی جنت والا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ کہ جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور بلائی کے جو کام ہیں ان کی تکذیب کی، ان کو اپنایا نہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ تو ہم اس کے لیے تنگی والا راستہ آسان کر دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم والا راستہ جو ہے وہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے کہ ایک بندہ سفر لاہور کا کرنا چاہتا ہے، وہ ملتان کے راستے پہ چل پڑتا ہے، ملتان کی جو سڑک ہے، ملتان کا جو راستہ ہے اس کے اوپر اپنی وہ گاڑی دوڑا دیتا ہے، حالانکہ جانا اس نے لاہور کو ہے۔ اب وہ سڑک کے اوپر جا رہا ہے تو اس راستے پہ جتنے بھی راستے والی سہولتیں ہیں اس کو میسر ہوں گی، مثلا اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے اس کو پیٹرول ملے گا، اس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا ملے گا، حالانکہ وہ جا غلط رہا ہے، اس کا راستہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود راستے والی جو سہولتیں ہیں وہ اس کو مل رہی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی جو بندہ جنت والا راستہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس پر چلتا ہے، اس کے لیے وہ راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور جو جہنم والا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم والا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اللہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے ہیں، اب اگر چاہے وہ جنت والا راستہ اختیار کر لے چاہے تو وہ جہنم والا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ کہ حق اللہ ہی کی طرف سے ہے، پس جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کافر ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کے چاہنے کے اوپر اپنا فیصلہ فرماتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خود جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام کہ اللہ تو جنت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ جہنم کی طرف تو شیطان بلاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔